أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله سبحان الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعترته أجمعين لوح بھی تو قلم بھی تو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب سبحان گنبد آبینا رنگ تیرے محیط میں اور علامہ فرماتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور آقا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و ازدحام گرامی مرتبت بہت ہی عزت و تکریم کے لائق تمام خاندان کے اور برادری کے غیور دوستوں بزرگوں آج ہم دل کے بھی محبوب اور نام کے بھی محبوب جناب محبوب حسین کے ختم چلم کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ وقت اس طرح تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ کل جنازہ پڑا تھا آج 40 دن، یوں ہی وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ کریم نے جو وقت عطا فرمایا ہے وہ اس کی یاد میں اور اس کے حبیب کی یاد میں اثر ہو جائے۔ جب چلے جائیں تو پیچھے اس طرح یاد کرنے والے لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہمارے بزرگ محترم محبوب حسین صاحب کی زندگی پیار سے، محبت سے، لگن سے اور خدا کی یاد سے عبادت تھی۔ وہ ایک اچھے ملنسار، محبت کرنے والے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے، اپنی زندگی میں انتہائی با اخلاص شخصیت تھے۔ اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، ہم سب کو تیاری کی توفیق دے۔ دعا سے پہلے جو وقت موجود ہے، میں نے قرآن عظیم فرقان طیبہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اسی کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ برادران عزیز قدر، جس دور میں میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ابتلا، آزمائش اور مشکل کا دور ہے، اور اب ہماری نجی محفلوں میں جو لوگ تھوڑا سا بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن کی کچھ نہ کچھ وابستگی دین کے ساتھ ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہماری اگلی نسل کا کیا ہوگا۔ میں 50ویں سال میں ہوں، جو میری ایج کے اس سے بڑے بزرگ تشریف فرما، ہم کتنا سارا جی لیں، 5 سال 10 سال ہم نے اپنی گزار لی ہے، بھرم اور عزت کے ساتھ گزر گئی۔ جو گھڑیاں باقی ہیں اللہ تعالیٰ اسی ایمان ایقان پہ قائم رکھے، شر شیطان اور وساوس سے دنیا سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہوئے لمحہ قبر تک لے جائے۔ یہ سب کا خاتمہ ملی آمین۔ لیکن سوچنے کی بات، اب جو دور ہم اپنے بچوں کو دے کر جا رہے ہیں، جو آج کی نوجوان نسل کو دے رہے ہیں، اور یہ نوجوان نسل آگے جو دور ٹرانسفر کرے گی وہ بہت مشکل ہے۔ دین اور دنیا دونوں بچانا مشکل ہو گیا، معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، مذہب بھی تباہ ہو رہا ہے۔
قاعدے اور کلیے دین کے بھی ختم ہو گئے، مذہب کے بھی ختم ہو گئے، دنیا کے بھی ختم ہو گئے۔ دنیاوی دوڑ میں بھی جس کے ہاتھ جو آتا ہے وہ پکڑ رہا ہے، اور اسے اپنے دوسرے بھائی کی خبر نہیں ہے۔ اس وقت موجودہ پوزیشن میں اگر معیشت میں بھی دیکھیں، ایک گھر کا چولہا بند ہو گیا ہے، ساتھ والا فروٹ بھی کھا رہا ہے، نشے بھی کر رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ میرے بھائی کے گھر چولہا بھی جلا ہے۔ مذہبی افطری کا حال یہ ہے کہ نئے قرآن لانے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ابھی پچھلے دنوں سے ایک بڑی آپ نے سن لیا ہوگا شاید، اس پہ فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا پہ، ایک لاہور کے اللہ تعالیٰ معافی دے، وہ اکثر بول نیوز پہ بیٹھتے ہیں، سفید پگڑی انہوں نے وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے، اور جس طبقہ فکر سے ان کا تعلق ہے علمان والحفیظ، انہوں نے کہا جی ہم نے چاروں بڑے جو امام تھے ان تک پہنچ کر اصل نسخے قرآن کے ڈھونڈ لیے، اور اصل قرآن آنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے قرآن موجود ہے وہ اصل نہیں ہے، ان کی دانست میں، یعنی اس حد تک یہ تو ہے نا، ایک ہے دین کی فرو پر حملہ کرنا، مباح چیزیں سنت پر حملہ کرنا۔ اب اس سے بات آگے بڑھ گئی، اللہ کے کلام قرآن پر بھی اس وقت حملہ جاری ہے، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اصل قرآن آنے والا ہے۔ میں اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہماری اگلی نسل اپنا ایمان کیسے بچائے، اور ہماری کیفیت اور حال یہ ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیدھی نماز بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ، میں اپنی اولاد کی تربیت کیا کروں؟ رہنما بننا تھا، سمبل بننا تھا، نمونہ بننا تھا اپنی اولادوں کے لیے، اور ایک وقت وہ تھا آپ بزرگ گواہی دیں گے کہ جب بچے صبح بیدار ہوتے تھے تو ماں سب سے پہلا جملہ یہ بولتی تھی، منہ ہاتھ دھو لو اور مسجد چلے جاتے۔ کتنے سارے گھروں میں اب صبح یہ جملہ بولا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ بچوں کی قرآن عظیم کے قاعدے یا سپارے سے ہوتی تھی، وہ 10 منٹ دیتے تھے یا 15، اس میں کلام نہیں، لیکن بچے کی صبح قرآن کی تلاوت سے ہوتی تھی۔ آج بہت کم گھرانوں میں ایسا ہے۔ آج ہم بیٹھے نا سارے آپس میں برادری والے بیٹھے تو ایک فکر کرتے ہیں کہ کہیں ہم خود ہی اچک تو نہیں لیے گئے، کہیں ہم سے ہی ہمارا ایمان تو نہیں چھین لیا گیا۔ 100 عجیب ضابطے، عجیب زندگی کے عجیب طریقے پیدا ہو گئے، خبر ہی نہیں ہے ماں باپ کو کہ انہوں نے اپنے بچوں کی صبح کیسے کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ماں ٹوسٹ بنا کے دے رہی ہے اور اسکول کے ٹفن میں رکھ رہی ہے، بچہ اسکول جا رہا ہے، وہ اساتذہ کے حوالے اب نہ جانے اس کو استاد بھی کیسے ملے، واپس آتا ہے ٹیوشن والی کے پاس چلا جاتا ہے۔ بچوں کو باپ اور ماں خود تو ٹائم ہی نہیں دے رہی، پڑھانے والا جانے یا بچہ پڑھنے والا جانے کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، اتنا کتاب کھول کر پوچھنے کی زحمت بھی کوئی نہیں کرتا۔ پھر اگلی نسل کے ذمہ دار تو ہم تھے نا، ہم نے اپنے ہاتھ ہی اٹھا لیے۔ تو جو فکر تھی جس پر ہم نے اپنی اولادوں کو اور اپنی ذات کو تیار کرنا تھا، وہ فکر کیا تھی کہ اے میرے حبیب مکرم، یہ جو کلمہ گو ہیں جنہوں نے تیرے حق پہ بیعت کر لی ایمان کی، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور متلاشی ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے، دوسروں سے بات نہیں ہو رہی، کافروں سے کلام نہیں ہو رہا، یہودیوں عیسائیوں سے کلام نہیں ہو رہا، یہاں یہ جو بات آج ہم کرنے لگے ہیں مومنوں سے ہو رہی ہے، ایمان والوں سے ہو رہی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، جو دعویٰ کر چکے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اے میرے حبیب ان سے کہو، کلمہ گو جو ہیں انہیں کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی اللہ سے محبت ہے، واقعی یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ تم نے توحید والے رب کو مان لیا ہے، فاتبعونی، میرے حبیب ان سے کہو تیری اتباع کر، ان سے کہو میری اتباع کر، ان سے کہو میری پیروی کرنے کا، اس کے بغیر رب کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر یہ کرو گے پھر انہیں سنا دو، یحببکم اللہ، وہ اللہ انہیں محبوب بنا لے گا۔
اللہ خود انہیں محبوب بنا لے، اللہ کی نظر میں وہ پیارے ہو جائیں، مقربین کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پچھلی زندگی میں جو گناہ وہ کر چکے ہیں، جب اتباع مصطفیٰ میں آئے ہیں تو پچھلی زندگی کے گناہ بخش دیے جائیں گے، پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ایک لفظ ہے کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، یہ ہے نا قرآن عظیم کا اعزاز، ایک لفظ میں پوری زندگی سے۔ اے مومن تیری زندگی کیسی ہو؟ جیسی رسول اللہ کی تھی، تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اڑنا بچھونا کھانا پینا انداز کیسا ہو جیسے رسول اللہ کا، اپنے آپ کو محبوب گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر ڈالنا، اس کی زندگی کو بند نہیں ہو سکتا، ختم کر دو شادی کا بات سمجھ آئے۔ کامیابی ایک ہی صورت میں تھی، ہے اور رہے گی۔ کل بھی جو کامیاب ہوئے اسی نسخے پر، آج جو کامیاب ہیں وہ اسی نسخے پر، اور کل قیامت تک جو کامیاب سرخرو ہوں گے اسی نسخے پر۔ فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب انہیں کہو میری اطاعت کر لیں۔ اور اطاعت سے بھی یہ اگلا درجہ علماء مفسرین فرماتے ہیں، اتباع اور اطاعت اس میں ایک باریک فرق ہے۔ اطاعت حکم ماننے کو کہتے ہیں، اتباع اس محبوب کے طریقے میں اپنے آپ کو ڈالنے کو کہتے ہیں، ڈال جانا، ویسا ہی ہو جانا۔ چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سارے کے اپنے دور پاک میں، خلافت پاک کا دور ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، غلام ساتھ ہے، اچانک غلام سے کہتے ہیں سواری روک دو، نیچے اتر آتے ہیں، ساتھ ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس جاتے ہیں اور ٹیک لگا کر یوں بیٹھتے ہیں جیسے سو گئے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ٹیک لگا کے اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ جیسے آرام فرما ہو گئے، سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور پھر اچانک چشمان مقدس میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر سواری پہ بیٹھتے ہیں تو سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب غلام کو بڑا عجیب لگا کہ کوئی پڑاؤ کا وقت نہیں تھا، ہم نے رکنا نہیں تھا، نماز کا وقت نہیں تھا، کھانا نہیں کھانا تھا، اچانک اثناء سفر رک گئے، تھوڑا سا ٹیک لگائی، بیٹھے جیسے سو گئے ہو، پھر مسکرائے، پھر رو دیے اور اٹھ کے چل دیے۔ تو جب آگے پڑاؤ ہوا ٹھہرے جا کے نا، تو غلام نے کہا حضور آج راستے میں جو عمل آپ نے فرمایا، راستے میں جو آپ ٹھہرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ تشریف لائیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وجہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ کوئی رکنا نہیں تھا، کھانے کا وقت نہیں تھا، نماز کا نہیں تھا، آپ لمحہ بھر کے لیے رکے اور 3 اعمال آپ نے دہرائے۔ مجھے یوں لگا جیسے آپ سو گئے، پھر آپ مسکرا دیے، پھر آپ روئے اور چل دیے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کوئی وجہ نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ ایک دن شاہ خوباں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ہم قافلہ لے کے یہاں سے گزرے تھے، حضور نے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے کچھ دیر استراحت فرمائی تھی، آرام فرمایا تھا، پھر نبی پاک اپنے کسی بھائی کی بات پہ مسکرائے بھی تھے، اور کوئی معاملہ حضور کے سامنے یہاں پیش ہوا تھا، سرکار اس پر روئے بھی تھے۔ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ عثمان یہاں سے گزرے اور رسول اللہ کا عمل نہ دہرائے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں تھی، فرض نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کا درہ امتیاز یہ تھا کہ کبھی زندگی میں کوئی عمل ایک بار بھی اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقط فرما دیا تھا، صحابہ وہاں سے وہ عمل کر کے گزرتے تھے۔ آئیے انالیسس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میری اور آپ کی زندگی میں یہ اتباع کس درجے کی ہے۔ ہم تو فرائض کے غافل ہیں نا، اور اتنے بیگانہ ہے کہ خبر ہی نہیں ہے کہ فرض بھی پورے کرنے ہیں، کہ اذان ہوتی ہے گزر جاتی ہے، بلاوے آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب کی ڈیوٹی نہیں لائی ہوئی، نمازاں پڑھن نا، اسے واسطے تو رکھے، اور اذان بھی وقت تے تو نمازاں بھی پڑھن، اساں بھی بیٹھ۔ اس حد پہ ہم پہنچے ہوئے، پھر اس سے اوپر نکل جائیں، حقوق العباد کا خیال ہی کوئی نہیں، حقوق اللہ، پھر حقوق اللہ کے بعد آگے درجہ حقوق العباد کا آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں شاید اپنا حق تو معاف کر بھی دوں، حقوق العباد نہیں معاف کروں۔
جب تک کہ وہ بندہ جس کا حق تھا تم نے اس سے معافی نہیں مانگی، وہ اگر تمہیں معاف کر دے تو میں معاف کر دوں، ورنہ میں تمہاری نیکیاں اٹھا کے قیامت کے دن اس حق والے کو دے دوں گا۔ جنازہ ہوتا ہے نا، اعلان ہوتا ہے جناب کسی کا بتابے نہ کوئی دینا لینا ہوئے تو بھیا فلانا پتر ہے اس نال ضرور رابطہ کرے، یہ ایک رسمی جملہ رہ گیا ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اس میت کی آزادی بھی اس میں ہے کہ اس کے پچھلے حق دیے جائیں۔ پس مرگ جب اولاد بیٹھتی ہے تو وہ اس نے پہلے سب سے کیا سوچنا تھا؟ قرآن عظیم میں رب کریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا سوچے؟ اس کے دین یعنی قرض ادا کرے۔ بابے کے ذمہ جو قرض تھے، جو اس نے کسی کا دینا تھا، وہ حق لوگوں کے جو لے کے دنیا سے چلا گیا، اس کے وہ حقوق حق والوں تک پہنچائیں اسی وراثت میں سے۔ پھر اگر اس نے کوئی وصیت کر دی تھی وہ وصیت پوری کرے۔ جب حق بھی ادا ہو جائے، جب وصیت ادا ہو جائے، اس کے بعد پھر بیٹے اپنی وراثت آپس میں تقسیم کریں۔ ہمارا تو پہلا قدم ہی سوئی جا کے وراثت پہ ہٹ جاتی، نہیں خبر کہ بابا جی نے کیا دینا تھا کیا لینا تھا۔ یہ میں کسی پہ پن نہیں کر رہا، مجموعی روایات یہ ہے تو وہ ان حقوق کا بھی قطعاً کوئی پاس نہیں رکھتا۔ میں زندہ ہوں تو میں نے کئی لوگوں کے حق دینے، مجھے خبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ پاک ہمارے سامنے سیٹ کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام ایسے رہبر بن کے تشریف لائے تھے جنہوں نے آ کر حق کا راستہ کائنات والوں کو سکھایا، اور رب کریم فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے حبیب تیری آمد سے پہلے یہ تو گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے، ہم نے تیرے وجود کے صدقے انہیں ہدایت عطا فرمائی، تیرے وجود کے صدقے انہیں راہ ہدایت بخشی ہے، سکون اور پیار بخشا ہے، امن اور آشتی بخشی ہے۔ تیرا وجود تو فرمایا تیرے وجود کو ان کے سامنے نمونہ بنا دیا، سبحان اللہ، کہ جس نے کامیاب ہونا ہے وہ میرے حبیب جیسا ہو جائے، ان کی نقل کر لے۔ نماز فرض ہوئی نا 30 پارے قرآن عظیم، 300 سے، آپ جانتے ہیں 300 سے زیادہ بار نماز کا حکم ہے، کم و بیش 300 بار ہی زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے جب قرآن سے یہ سوال کرے کہ اے اللہ کی کتاب یہ بتا کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کیسے کریں، نماز پڑھیں کیسے، زکوٰۃ دیں کیسے، کتنی دیں، کب دیں، تو قرآن خاموش ہے۔ پورے قرآن میں کئی نمازوں کی تعداد ہے، کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ اتنی ہو اور اتنے عرصے کے بعد دی جائے۔ حج قرآن عظیم صرف اتنا ارشاد فرما دیتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے وہ حج ضرور کرے۔ نہیں لکھا ہوا کہ حج کہاں کریں، کب کریں، دن کون سا ہو، اس کے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، ادائیگی کب مکمل ہوگی۔ تو جب حکم پڑھتے ہیں نا تو ظاہر فوراً تعمیل کا شوق پیدا ہوتا ہے دل میں کہ کیسے اس کی تعمیل ہو، تو تعمیل کے لیے پھر قرآن عظیم بولتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نماز پڑھنا چاہتے ہو جیسے میرا رسول پڑھتا ہے ویسے پڑھو، زکوٰۃ دینا چاہتے ہو نبی پاک سے پوچھ لو، حج کرنا چاہتے ہو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ۔ اور صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا بتائیے نماز کیسے پڑھیں، حکم آ گیا ہے۔ تو حضور بھی بیٹھ کے رکھتے نہیں، بتاتے، گنتے نہیں، ٹائم نہیں بتاتے، فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ محمد جیسی پڑھنی شروع، جیسے میں رکوع کرتا ہوں، جیسے میں سجدہ کرتا ہوں، جیسے میں تشہد بیٹھتا ہوں، جتنی رکھتے میں پڑھتا ہوں، بس دیکھ کے مجھے پڑھتے جاؤ، نماز ہو جائے گی۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں جب کبھی اتباع کی بات کرتے ہیں کہ دور موسوی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر کے آگے اپنے حواریوں کو لے کے چلے، شہر چھوڑ دیا، حکم ہوا کہ لے کے آپ دریا سے پار چلے جائیں، تو جتنے ماننے والے فالوورز تھے ان کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ دریا پہ پہنچے، واقعہ آپ نے سنا ہوا، عصا مارا، رستے بن گئے، دریا میں سے گزرے، پار چڑھ گئے۔ جب آپ پار چڑھے نا تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ گیا، وہ بھی دریا میں انہی راستوں میں داخل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ رب کریم نے فرمایا میرے موسیٰ صرف اتنا دھیان کر لو کہ تمہارا ماننے والا کوئی دریا میں نہ ہو اور فرعونی کوئی باہر نہ ہو۔ جب فرعونی سارے داخل ہو جائیں تو یہ ڈنڈا دوبارہ ماریں، ہم دریا کو حکم دیں گے وہ چلے گا۔
اسا مارا، جب سارے فرعونی داخل ہو گئے آپ نے اسا مبارک مارا، دریا پھر ٹھاٹھے مارنے لگا، سارے غرق ہو گئے۔ سارے فرعونی جب غرق ہو گئے نا تو ایک نگاہ پڑی نا موسیٰ علیہ السلام کی پرلے کنارے پہ، تو ایک آدمی کھونڈی ٹیکتا ٹیکتا آ رہا تھا۔ کہا مولا غضب ہو گیا، اس سے تو میں سب سے زیادہ تنگ تھا اور یہ بچ گیا۔ یا اللہ یہ تو بہت ڈاڈا میں اس تو تنگ آس، یہ فرعون دے دربار چ میرے آر شکلاں بنادا، میرے آر جبا پاندا، میرے آر سوٹی نپدا، نقلاں کر کر کے میریاں تے فرعون نو خوش کردا ہے۔ وہ دے دربار وچ مسخرہ بن کے موسیٰ دی نقل کرنا۔ باری تعالیٰ اس خبیث کو تو زیادہ تنگ آستے یہ بچا چھوڑی۔ پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ ہم نے خود ہی اسے چھوڑ دیا، میں نے خود ہی اسے چھوڑ دیا۔ کہا مولا وہ کیوں؟ کہا اس لیے نقل جو تیری کرتا تھا، اسے ڈبوتا تو تیری صورت یاد آتی، اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ نقل تیری کرتا تھا۔ میں رک کے پوچھتا ہوں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے، بتاؤ کافر ہو کے، نافرمان اور مشرک ہو کے مسخرہ بن کے نبی کی نقل کرے تو اللہ اسے غرق نہیں کرتا، غلام نقل کرے تو عالم کیا؟ سبحان اللہ۔ غلام اتباع میں آ جائے، غلام پیروی میں آ جائے، اس کی شکل ایسی ہو جائے جیسے سرکار کی صورت مبارک تھی، اس کا پہناوا ایسا ہو جائے جیسے رسول اللہ کا پہناوا تھا، اس کا بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اس کا میل ملاپ تعلقات شہرت ایسی ہو جائے جیسے رسول اللہ کی تھی، ادھر کلمہ بھی پڑھتا ہو تو اس کے انعام کا عالم کیا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کریم خاص کرم فرماتے ہیں نا، اس لیے فرمایا میرے حبیب اپنے غلاموں سے فرما دیں اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے تو اس دعوے کی ایک ہی دلیل ہے اور وہ ہے فَاتَّبِعُونِی، سبحان اللہ، مجھ محمد کی پیروی کر سکتے۔ اور صحابہ نے پیروی کر کے دکھائی۔ ایک مثال صرف میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس حد تک وہ فالوور تھے، پیرو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور نے اگر کہیں کوئی قدم بھی رکھا تھا تو صحابہ ویسے رکھتے تھے۔ شمائل نبوی پر نا حضرت سیدنا امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے، ویسے ترمذی شریف میں بھی یہ بات باقاعدہ شمائل کا موجود ہے، لیکن انہوں نے الگ سے ایک کتاب مدون کر کے مرتب کر کے شمائل نبویہ کے نام سے الشمائل النبویہ یہ باقاعدہ ایک کتاب لکھ دی۔ از اول تا آخر اس پوری کتاب میں کیا ہے، حضور کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، آپ کا ناشتہ کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، سالن کیسا تھا، چپاتی کیسی تھی، رومال مبارک کیسا تھا، مانگ کیسے نکالتے تھے، ابرو کیسے تھے، لبیں کیسی تھی، بائیں کیسی تھی، بال کیسے تھے، کنگھی مبارک کیسے کرتے تھے، ناخن کیسے تراشتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کس کروٹ پہ تھے، حضور کا دیکھنا کیسا تھا، مسکرانا کیسا تھا، بولنا کیسا تھا، معاملات کیسے تھے، یہ پوری کتاب شمائل نبویہ پہ لکھی۔ کتاب مدون ہو گئی، لکھی، لکھنے کے بعد سیدنا امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور امام بخاری کی بارگاہ حاضر ہو کے اپنی کتاب پیش کی، حضور میں نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو اللہ اس گھر سے آسیب اٹھا لے گا، دکھ پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھا لے گا، اللہ اسے ذخیرہ خیر عطا کر دے۔ کیوں بتانے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ جو اس کتاب پہ عمل کر لے کہ وہ ناخن بھی اتارے تو رسول اللہ کے طریقے پر۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں دو طریقے ہیں پانی پینے کے، آپ بھی غور فرمائیں۔ میں آیا ہوں، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں کھڑا تھا، میں نے گلاس پکڑا، گھٹ گھٹ کر کے میں پورا گلاس پی گیا، تو پیا تو پانی ہی ہے نا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی شدید پیاس تھی، میں آیا، میں نے گلاس پکڑا، پانی ڈالا، بیٹھ گیا، اس نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھا کہ رسول اللہ بیٹھ کر پانی پیتے تھے۔ پھر میں نے گلاس پکڑا اور آرام سے ایک سانس، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 3 سانسوں میں اس لیے پانی پیا کہ نبی پاک 3 سانسوں پہ پیتے تھے، تو پیا تو دونوں طریقوں میں پانی ہی ہے نا، پیا تو دونوں طریقوں میں پیاس بجھائی ہے، لیکن اس پیاس بجھانے میں سنت شامل تھی، یہ برکت والا تھا، یہ مضر صحت تھا، کیونکہ نبی پاک کا ہر عمل پر از حکمت ہے، ہر عمل پر از حکمت ہے۔ آج اس بات پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ طب نبوی اور سائنس، سنت نبوی اور سائنس، طریقہ رسالت مآب اور سائنس، آج یہ دونوں کمپیٹ ہو رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے
تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ 1450 برس پہلے جو عمل رسول اللہ نے دے دیا تھا اس میں صحت بھی تھی، اس میں انسان کے لیے برکت اور خیر بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ سائنس آج اسے پروف کر رہی ہے، اس پہ پریکٹیکل ہو رہے ہیں کہ یہ جو سرکار نے فرمایا تھا۔ اب یہ دیکھیں چھوٹا سا ایک عمل ہے کہ کھانا ہاتھ سے کھائیں، سرکار کھاتے تھے، ہاتھ سے کھاتے، چاروں انگلیوں کے ساتھ، اور جب آپ کھانا تناول فرما لیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ان انگلیوں کو یوں کر کے چوس لیتے، اپنے پوروں کو چوس لیتے۔ آج طب نے یہ بات وہ سرٹیفائیڈ کر دی ہے، اس پہ مور لگائی آج کہ جو رسول اللہ نے کہا تھا وہی ٹھیک تھا۔ آج میڈیکل کہتی ہے کہ ہاں جب بندہ کھانا کھاتا ہے نا تو یہ حرکت ہوتی ہے، اس حرکت سے یہاں ان پوروں میں خاص قسم کے مواد ظاہر ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کھانے کے ساتھ مل کے۔ جب بندہ کھانا کھا چکتا ہے تو وہ مواد ان پوروں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور اس مواد کو ہضم کہتے ہیں، ہضم میں مدد دیتا ہے۔ جب بندہ انگلیاں چوستا ہے تو وہ معدے میں جاتا ہے تو کھانا جلد اور بہتر ہضم ہو جاتا ہے۔ 1450 برس پہلے سرکار نے فرمایا کھانا کھا لو تو اپنی انگلیاں چوس لیا کرو۔ یہ ہے سنت کے فوائد، اتباع کے فوائد۔ اور اتباع کس درجے کی ہو، اگر یہ پڑھنا اور سمجھنا چاہو تو قرآن عظیم کا دوسرا پارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں موجود ہیں، دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ میرے لیے میرے ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کو قبلہ کر دے، سبحان اللہ، بیت اللہ کر دے۔ یہ خواہش دل میں ہے اور اس خواہش کی پورے ہونے کے انتظار میں ہے، اور کبھی کبھی سر انور آسمان کی طرف اٹھتا ہے، نگاہ جاتی ہے کہ باری تعالیٰ کب حکم دے اور میں اپنا رخ بدل کے بیت اللہ کی طرف لے جاؤں۔ اللہ کریم این نماز میں، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اس سے بہتر کون جانتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جب سرکار مصلی پہ یا گھر میں موجود ہوتے اس وقت جبریل یہ حکم لاتے، اور حضور نماز سے پہلے غلاموں کو ارشاد فرما دیتے بھائی اے زور دی نماز اس خدا پڑھی آئی، ہن عشاء دی ادب، مغرب دی ادب پڑھنی، عصر دی ادب پڑھنی ہے، جو رب کریم تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی چاہیے تھا نا کہ اعلان ہو جاتا، وقت پہ بات بتائی جاتی، اذان سے پہلے یہ اعلان سرکار فرما دیتے۔ جہاں جہاں دوسرے مساجد میں غلام موجود تھے وہاں اہلکار بھیج دیے جاتے جو جا کے خبردار کرتے، بتا دیتے کہ رسول اللہ نے بیت اللہ شریف کی طرف قبلے کو چینج کر دیا۔ لیکن یہ حکمت ربانی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ عین نماز میں تعویل قبلہ کا حکم آتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ زور تھی اور بعض میں ہے کہ عصر کی نماز سرکار مسجد قبلتین میں ادا فرما رہے تھے، اور رخ انور کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف، اور فرق بھی تھوڑا سا نہیں تھا، دروازے کی طرف سرکار کا اگر منہ تھا تو اب قبلہ ادھر ہو گیا۔ آپ جاتے ہیں نا بیت المقدس، وہاں اپنا بیت اللہ شریف مسجد قبلتین میں دیکھتے ہیں تو ایک محراب ادھر ہے، دوسرا اپوزٹ ہے جدھر اب منہ ہو رہا، تو سرکار نے صرف رخ نہیں بدلا، صفیں بڑی ہوئی ہیں سرکار کے پیچھے غلام نماز میں، عین دوران نماز سرکار ایک عمل فرماتے ہیں، اور یہ میری آپ کی نماز بھی نہیں تھی، صحابہ کی نماز تھی، جن کی نگاہیں نہیں صرف پورا وجود نماز میں لگا ہوتا، انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں سیدنا علی شیر خدا کی پنڈلی مبارک میں تیر لگ گیا تھا، نکالتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، جب میں نماز میں جاؤں تو نکال لیتا۔ سنا ہوا واقعہ آپ نے؟ تو جب نماز میں مصلی پہ کھڑے ہوئے تیر کھینچ کے نکال لیا گیا، مصلی خون سے بھر گیا، آپ کو دوران نماز خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ نمازیں تھیں۔ آج ہماری بھی نماز، وہ نماز ہے صحابہ کرام کی۔ امام کون ہے؟ امام الانبیاء۔ صحابہ صفوں میں ہیں تو اس نماز کا عالم کیا ہوگا، توجہ اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی طرف متوجہ تھے، انہیں کوئی خبر نہیں تھی، لیکن یہ خبر تھی کہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں۔ این نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی چھوڑا، صفوں کو چیرتے ہوئے سرکار دوسری طرف تشریف لائے، اور دوسری طرف اسی نماز کو جاری رکھا۔ پہلی صف آخری ہو گئی، آخری پہلی ہو گئی، صحابہ نے چہرے سرکار کی طرف موڑ لیے، کسی نے سوال نہیں کیا یہ ماجرا کیا ہے۔ خبر تھی نا انہیں کہ یہ اشارے علیہ السلام جو حضور نے کرنا ہے وہی دین ہے، جو طریقہ نبی کا ہے وہی اللہ کی بندگی ہے۔ وہ جانتے تھے، کسی نے سوال نہیں کیا، بعض نماز بھی نہیں پوچھا اے اللہ کے رسول اتنی بڑی تبدیلی نماز میں کیا وجہ ہے؟
سرکار نے خود ایکسپلین فرمایا کہ میرے رب نے ہے نماز کے اندر مجھے حکم ارشاد فرما دیا آج کے بعد تمہارا قبلہ یہ ہے. نماز میں تبدیل ہو گئے. اور قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے نماز میں بدلہ ہی اس لیے تھا, دیکھ لیں چیک کر لیں ممن یتبع الرسول کہ نبی کی اتباع کون کون کرتا ہے. ہم دیکھنا ہی یہ چاہتے تھے میرے نبی کے پیچھے پھرتا کون کون ہے. وہ ممن ينقلب على عقبیہ, اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پھر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے. لیکن اس پاک جماعت میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے رسول اللہ کی اتباع نہ کی. گنے ہوئے تھے, انہیں تو پتا تھا کہ یہی اتباع تو زندگی ہے, یہی اتباع تو اللہ کا نور ہے, ہدایت ہے. جیسے رسول اللہ کرے ویسا کرو. نکلتے نکلتے دور ہوتے ہوتے آج 15ویں صدی میں ہم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب داڑھی رکھتے وقت بھی لوگ پوچھتے ہیں کیوں رکھی ہے. ہمارے ایک استاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا زندگی عطا فرمائے, اللہ انہیں صحت رکھے. آج بھی وہ بیرا شریف میں ماشاءاللہ شیخ التفسیر کے عہدے پر فائز ہیں. محمد انور مغالوی ان کا نام ہے, مغال سے ان کا تعلق ہے. بات مجھے اچھی طرح یاد ہے, عالم عربی کی کلاس میں ہم تھے, 5واں سال تھا میرا بھی. ایک دن داڑھی پہ بات چھڑی کہ جناب بتائیں یہ داڑھی کس طرح سنت موقدہ ہے. تو آپ نے فرمایا چلو آج سبق نہیں پڑھتے, آج یہی سبق پڑھاتے ہیں. سبحان تو اللہ. 25 منٹ میں ہماری یہ کم از کم 25 سے 30 منٹ گفتگو, لیکن بڑے ہی پیارے جملے تھے جو آج تک میں بھول نہیں سکا. اکثر میں بیان بھی کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتیں حدیث اور قرآن اور جو دلائل ہیں ان سے ہٹ کے عقلی بات بتاتا ہوں, عقل کی بات, اس سے سمجھو. اور وہ عقلی بات یہ ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب دو کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو حسین پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں. آپ سے پوچھوں آپ بھی کہیں گے نہیں, کائنات کے سب سے بڑے حسین کون ہے؟ رسول اللہ ہے. اللہ نے حسن تقسیم ہی نبی کے قدموں سے کیا ہے. کائنات میں حضور کے تلووں کا کوئی ثانی نہیں, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. یہ شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ایک ایک بال کی کہ کائنات میں حسن کا اگر کوئی مرکب ہو سکتا ہے یا حسن کا منبع ہو سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ ہے. سارے حسن اللہ نے رسول اللہ سے تقسیم کی. تو انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا رسول اللہ سے کوئی سونا ہے؟ جی نہیں. فرمایا اگر رسول اللہ سے کوئی سونا بھی نہیں اور یہ مانتے بھی ہو کہ کائنات کے سب سے بڑے حسین مصطفیٰ ہیں تو میرے بیٹو اگر داڑھی مرد کے چہرے کا حسن نہ ہوتی تو سب سے بڑے حسین کے چہرے پر نہ ہوتے. اگر یہ بھی مانتے ہو کہ رسول اللہ سے پیارا کوئی نہیں اور یہ بھی مانتے ہو کہ نبی کا چہرہ کبھی داڑھی سے خالی نہیں تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ داڑھی مرد کے چہرے کا حسن ہے. پھر انہوں نے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ بھی مرد کی شکل کی ہے, وجود اس کا بھی اسی طرح کا ہے, لیکن اس کے چہرے پر رب نے داڑھی پیدا نہیں کی. انہوں نے کہا اب دیکھو یہی بات سمجھنے کی ہے, مرد کے چہرے کا حسن داڑھی سے تھا, پیدا کرنے والے نے پیدا کر دی. عورت کے چہرہ داڑھی سے حسین نہیں لگتا تھا, اس مربی کائنات نے پیدا ہی نہیں کی. جس کے چہرے کو داڑھی کی ضرورت تھی اسے دی, جس کو ضرورت نہیں تھی اسے نہیں دی. اسے میں اگر ختم کروں گا تو میں فطرت کے خلاف کر رہا ہوں. فطرت نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے اگینسٹ نہیں جایا جا سکتا. جو قادر مطلق کے فیصلے ہیں وہی حقیقت ہیں. کوئی سورج کو بدل سکتا ہے, کوئی چاند کے نظام کو بدل سکتا ہے. پانی جس ضرورت کے تحت اللہ نے پیدا کیا اسی کے تحت استعمال ہوتا ہے.